دی اردو نالج کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع سخن ہے کہ اذان کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت اور دلچسپ ویڈیو کی جانب۔ صبح صادق کے دھندلکے میں، روشن اور گرم دوپہر میں، سرمئی شام میں اور پھر رات کی تاریکی میں ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ آواز 14 صدیوں سے اسی تسلسل سے بلند ہو رہی ہے۔ ہر دور میں اس آواز نے یکساں کلمات ادا کیے ہیں۔ یہ کلمات اس دن کے ماننے والوں کا سرمایہ افتخار ہیں جو نبی دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت حرام کی سرزمین پر اترے۔ ان کلمات میں وہ رعب و جلال ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے دلوں کو سیر کر لیتا ہے۔ جب مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ قرار پایا تو اللہ کے فضل و کرم سے اسلام نے بھی روز افشاں ترقی کرنا شروع کی۔ اب مسلمان خانہ کعبہ میں باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت اذان کا کوئی وجود نہ تھا اور مسلمانوں کو کسی ایسے طریقے کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہوئی جس سے دور دور تک پھیلے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جا سکے۔ اذان کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک منادی کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر بلند آواز سے یہ الفاظ کہتا، الصلاۃ جامع، جس کا مطلب ہے کہ نماز کھڑے ہونے کا وقت آ گیا۔ یہ آواز سن کر لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو جاتے۔ اب یہ مسئلہ زور پکڑ گیا تھا کہ کوئی ایسا مکمل طریقہ ہونا چاہیے جس سے دور دراز کے لوگ بھی باجماعت نماز کا حصہ بن سکیں۔ بعض لوگوں نے ناقوس بجانے کی صلاح دی، بعض نے کہا کہ کسی بلند ٹیلے پر آگ جلا دینی چاہیے، لیکن کسی بات پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایک صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اسی فکر میں گھر پہنچے۔ گھر والوں نے کھانا کھانے کا پوچھا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے مسئلے نے پریشان کیا ہوا ہے۔ میں جب تک اس مسئلے کا کوئی حل تلاش نہ کر دوں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی فکر میں نیند نے آغوش میں لے لیا۔ رات کو سوتے ہوئے خواب میں انہوں نے اذان کے الفاظ سنے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی نے اذان کے الفاظ مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہے۔ وہ یہ الفاظ کہہ کر کچھ دیر بیٹھ گیا اور پھر کھڑے ہو کر نماز کی اقامت کی جو انہی الفاظ پر مشتمل تھی جن الفاظ میں اذان دی گئی تھی۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات والا سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوش گزار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم بلال کے پاس جا کر انہیں یہ الفاظ یاد کروا دو اور ان سے کہو کہ نماز سے قبل یہ الفاظ دہرایا کرے۔ جی ہاں، اذان کے الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو الہام کے ذریعے نازل فرمائے اور ان الفاظ کا مجموعہ 6 کلموں میں سے ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، انہیں اسلام کے پہلے مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب پہلی بار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکل کر مدینہ کی گلیوں میں گونجے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بھی آج رات خواب میں ایک شخص کو یہی الفاظ ادا کرتے ہوئے سنا ہے۔ اس طرح اذان کا آغاز ہوا جو تا قیامت جاری رہے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مؤذن کے مرتبے نے سید کر دیا اور آپ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیشہ ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رہے۔ ان کی اذان کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدگی سے اذان دیا کرتے تھے، لیکن ایک بار کہ ان کی زبان توتلی تھی اور اسی وجہ سے بعض الفاظوں کی واضح ادائیگی نہ ہو پاتی تھی۔ اب کچھ لوگوں نے اس بات پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ بلال کے اذان دینے سے اذان کے کلمات کی بے ادبی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بات حضرت بلال کے دل میں گھر کر گئی اور وہ صبح صادق کے وقت فجر کی اذان دینے نہ آئے۔ اذان کسی اور نے دی لیکن بہت دیر ہو چکی، لیکن سورج طلوع نہ ہوا اور اب لوگ بہت گھبرائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سورج طلوع نہیں ہو رہا، کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بلال کو اذان دینے کا حکم اللہ کی طرف سے تھا۔ بلال کو اذان سے منع کر کے تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ بلال سے جا کر کہہ دو کہ وہ اذان دے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی اور پھر سورج طلوع ہوا۔ مقام بلال کا ایک اور بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک بار رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کر رہے تھے۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔
हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप खाना खाना बंद कर दीजिए, मैं अजान देने जा रहा हूँ। ये कहकर आप बाहर आए। हज़रत बिलाल एक अंसारी खातून की छत पर खड़े होकर अजान दिया करते थे। आप जैसे ही ऊपर जाने लगे, ख्याल आया कि देख तो आऊँ कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तो नहीं खा रहे। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में दाखिल हुए तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक सहरी जारी रखे हुए हैं। बिलाल फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम अजान का वक्त हो चुका है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप खाना बंद कर दीजिए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ऐसा कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना छोड़ दिया और फरमाने लगे, ए बिलाल, ये तुमने क्या कह दिया, अभी कुछ वक्त बाकी था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो चूँकि वो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे, फरमाते हैं, जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते रहते, सहरी का वक्त ख़त्म नहीं होता था। लेकिन जब बिलाल ने अल्लाह की कसम खाई तो आपने सहरी के वक्त को वहीं ख़त्म कर दिया कि कहीं मेरे बिलाल झूठे ना पड़ जाएं। ये हज़रत बिलाल और अजान की शान है। अजान के बारे में अगर मज़ीद वजाहत की जाए तो किसी मुसीबत की हालत में अजान दी जाती है। नाज़रीन कराम, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।